السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، جمعہ والا دن خیر و بلائی سے بھرپور اور مبارک دن ہے۔ جو شخص اس دن کو اچھے طریقے سے گزارتا ہے اس کی شخصیت پر ہفتہ بھر اس کی برکات کا اثر رہتا ہے۔ اور اس دن کے فضائل میں ایک ایسی حدیث کا ذکر ہے کہ اس کے برابر مقام اور مرتبہ اور فضیلت کسی دوسری حدیث میں ذکر نہیں کی گئی۔ اس حدیث میں 5 باتوں کا ذکر ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے ان 5 باتوں پر پابندی کر لے، ان کا التزام کر لے، تو وہ شخص نیکیوں سے اپنا دامن بھر لیتا ہے۔ اب آئیے اس حدیث کو سنیں، 5 باتوں کو اچھی طرح آپ یاد کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنن ابی داود کے اندر 345 نمبر اور سنن ابن ماجہ کے اندر 1087 نمبر اور سند اس کی حسن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل۔ نمبر 1، جو بندہ جمعے والے دن غسل کرتا ہے اور اس میں اچھی طرح اپنے سر کو دھوتا ہے۔ نمبر 2، ثم بکر وابتکر، پہلی گھڑی میں وہ مسجد کے اندر آ جاتا ہے۔ پہلی گھڑی سے مراد یہ ہے کہ اگر 12:30 جمعہ شروع ہوتا ہے تو وہ 11:45 یا کم از کم 12 بجے مسجد کے اندر آ جاتا ہے۔ نمبر 3، ومشى ولم يركب، پیدل چل کے مسجد کے اندر آتا ہے، سوار ہو کر نہیں آتا۔ اس حدیث میں جو سوار ہو کے مسجد کے اندر آتا ہے اس کی نفی نہیں کی گئی ہے، صرف اس میں ایک تاکید کی گئی ہے کہ پیدل چل کر آنے کی کوشش کریں، لیکن اگر کوئی سوار ہو کے بھی آئے گا تو وہ بھی اس فضیلت سے محروم نہیں ہوگا۔ نمبر 4، ودنا من الامام، کہ امام کے قریب ہو کر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اور نمبر 5، فاستمع ولم یلغو، امام کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، کوئی لغو حرکت نہیں کرتا، دوران خطبہ کے منافی کوئی کام بھی نہیں کرتا ہے۔ جو بندہ ان 5 باتوں پر عمل کر لے، ان کا اچھی طرح التزام کر لے، اب اس کی آپ فضیلت سنیں کہ کس قدر بڑا مقام اور مرتبہ اور فضیلت اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامہا وقیامہا، کہ ایسے شخص کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے قیام اور 1 سال کے روزوں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیں گے۔ جو بندہ جمعے والے دن ان 5 باتوں کا اچھی طرح خیال کر لے تو ہم سب کو جمعے والے دن ان 5 باتوں کا اچھی طرح سے خیال کرنا چاہیے اور اس بہت بڑی فضیلت کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور اس فضیلت کو لوگوں کے اندر عام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔